میری بیٹی میری زندگی کا سب سے حسین تحفہ ہے۔ جب اس کی معصوم مسکراہٹ دیکھتی ہوں تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اس کی ہر بات، ہر ادا میری روح کو سکون دیتی ہے۔ وہ صرف میری بیٹی نہیں، میری دعاؤں کا جواب ہے۔ ہر دن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا پیارا رشتہ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ خوش رہے، ہر کامیابی اس کے قدم چومے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کا رب اس کا ساتھ دے۔ اس کی معصومیت میری دنیا کا نور ہے اور اس کا وجود میری ہر خوشی کی وجہ۔ اگر کبھی زندگی میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے تو میری بیٹی میری روشنی بن جاتی ہے۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ جیسے کوئی پھول بارش کے بنا نہیں کھلتا، بالکل اسی طرح انسان بھی مشکلات، غم اور تکلیفوں سے گزرے بغیر کبھی پوری طرح سے نہیں سنورتا۔ درد ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو صبر، حوصلہ اور جذبہ سکھاتا ہے۔ جب ہم تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اندر سے مضبوط بنتے ہیں، ہماری سوچ گہری ہوتی ہے اور ہم زندگی کے معنی بہتر انداز میں سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر آنسو کے بعد مسکراہٹ آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب زندگی مشکل لگے یا تکلیف ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے ہے۔ جیسے پھول کو کھلنے کے لیے بارش چاہیے، ویسے ہی انسان کو نکھرنے کے لیے کچھ غم اور درد ضروری ہوتے ہیں۔ میچورٹی یہ ہوتی ہے جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ہر مسکراتا چہرہ سچا نہیں ہوتا اور ہر اچھا بیہیو کرنے والا انسان ضروری نہیں کہ دل سے بھی اچھا ہو۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی تو ہمیں لگتا ہے جو ہم سے اچھا بیہیو کرتا ہے یا ہم سے اچھے سے بات کرتا ہے تو وہی ہمارا سچا دوست ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم زندگی کے تجربے لیتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ اکثر اپنے فائدے کے لیے بھی اچھائی کا نقاب پہنتے ہیں۔ میچورٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کسی پر شک کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم دل اور دماغ دونوں کا استعمال کریں۔ جو انسان کو ہر چیز کو بیلنس کر کے دکھاتا ہے وہی اصلی میچور ہوتا ہے۔ مسجد میں ایک آدمی سجدے میں جا کر اتنی درد بھری آواز میں دعا مانگ رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کوئی بالی ووڈ کا ایموشنل سین چل رہا ہو۔ کہہ رہا تھا، یا اللہ میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو، کسٹمر کی لائن لگی ہو اور پروفٹ کا تو حساب ہی نہ ہو۔ سارے لوگ اس کی درد بھری آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور جیسے ہی آمین کہنے والے تھے پیچھے سے ایک آواز آئی، کوئی بھی آمین نہ بولنا، سن لو سب، اگر اس بندے کے کاروبار میں برکت آئی تو ہر طرف موت ہی موت ہوگی کیونکہ اس کا کفن کا کاروبار ہے۔ مسجد میں ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی جیسے اذان کے بعد ہوتی ہے، اور وہ دعا مانگنے والا بندہ آنکھ کھول کے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، یار میں تو صرف برکت مانگ رہا تھا، مجرم تھوڑی ہوں۔ آج کل کی شدید گرمی میں جب ہر طرف تپتی دھوپ اور گرمی کا اثر ہے، ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنا اور سکون سے وقت پر روٹی ملنا واقعی ایک عظیم نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس گرمی کے موسم میں بھی کھلے آسمان کے نیچے مزدوری کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ تو ٹھنڈک کا سامان ہے اور نہ ہی وقت پر کھانا ملتا ہے۔ ہم جنہیں یہ سکون، ٹھنڈک اور راحت نصیب ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر وہ نعمت جو ہمیں مل رہی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر روز، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ماں باپ کا گھر، وہ ماں باپ کا گھر ہی ہوتا ہے جہاں آپ کی غلطی کو چل میرا پتر کوئی گل نہیں کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ آپ کے معمولی سے کام کو بھی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، کسی بھی بات پہ آپ کا دل نہیں توڑا جاتا۔ بابا کا لاڈ اور امی کا ہر بات پہ حوصلہ افزائی کرنا، دنیا میں کوئی نہیں ہے ماں باپ کے جیسا جو آپ کو خالص اور سچا پیار دے۔
اسی لیے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ قدر کریں۔ ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے جسمین، میں آپ کی بلاگر چھوٹی سی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، ہم تو میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی ہے نا فرینڈز۔ تب میں نے پتہ نہیں کس دن چھوڑ دیا، تو میں نے سوچا ایک اور ویڈیو بنا لیتی ہوں، بہت ساری ویڈیو۔ تو فرینڈ میں بھی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت پیارے پیارے اور سمپل مہندی کے ڈیزائن۔ شروع کرتے ہیں ہم لوگ اپنا مہندی کا پیارا سا ڈیزائن۔ تو گائز سب سے پہلے ہمیں جو ایک مون بنانا ہے، تو مون کو سجانے کے ہمیں کچھ فلاور بنانے ہیں اور اس کے ارد گرد کچھ لیف بنا دیں گے۔ فنگر کے لیے بھی ہم لوگ کچھ ایسے ہی پیٹرن بنا دیں گے، سمپل سے فل کر کے لیوز بنا دیں گے۔ یہ کچھ سارے فنگرس پہ کرنا ہے اور ایسے ہی ہمارا خوبصورت سا مون مہندی ڈیزائن بن جائے گا۔ تو کیسے لگا میرا مہندی کا ڈیزائن کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ضلع اور میں پنڈی میں رہتی ہوں اور پیارے پیارے مہندی کا ڈیزائن بناتی ہوں۔ جیسے کہ عید قریب آ رہی ہے، اسی لیے میں مہندی کا ڈیزائن لے کے آئی ہوں جو خوبصورت اور آسان ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا مہندی کا ڈیزائن۔ سب سے پہلے ہمیں چھوٹا سا فلاور بنانا ہے، پھر اس فلاور کو تھوڑا بڑا کرنا ہے، پھر اس فلاور کو ڈبل لائن کر کے خوبصورت بنانا ہے، دین اس کے ارد گرد آسان والے لیوز بنا دیتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں فنگر کے ساتھ کرنا ہے، سمپل سے فلنگ کر کے پھر ہمیں لیف بنا دینے ہیں۔ سارے فنگر پر سیم پیٹرن بنے گا، اس طرح ہمارا خوبصورت مہندی کا ڈیزائن بن جائے گا۔ آپ کو کیسا لگا میرا مہندی کا ڈیزائن کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ٹاٹا۔